انہیں کہا اگر انہیں انہیں پیتی سی انہیں چڑھی سی وہ اپنی ماں تے نہیں چڑھیا اور یار انہوں سدھی رسول اللہ دی ذات ملی انہیں اٹیک حضور تے کر دیتا کیسی بات ہے کہ چول مار کے تو پھر کہنا نہیں جی ارادہ ہے نہیں سی پہلے صحابہ کا ادب رسالت ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضور کے بارے میں حضور کے لیے جو صحابہ کا ادب تھا میں مثال ایک تو آپ کے سامنے ہے جس پہلے ہم نے شروع کیا غار کا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق یار سانپ نے ڈس لیا کئی دفعہ کہ علیہ السلام کی نیند خراب نہ ہو جائے آپ نے جنبش نہیں کی ادب دیکھو صدیق اکبر کو پتہ تھا کہ جان کی حفاظت فرض ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہے فرض سے بھی پہلے آقا علیہ السلام کی تعظیم ہے اب آجو صلح حدیبیہ یاد ہے آقا علیہ السلام نے مولا علی کو حکم دیا کہ میرا نام مٹا دو معاہدہ ہو رہا تھا نا کافروں نے کہا کہ نہیں محمد رسول اللہ نہیں رسول اللہ مان لے تو ہم آپ کا اور ہمارا جھگڑا کیا رہ جاتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرا نام ختم کر دو کاٹ دو کیا ہوا مولا علی نے وہ حکم نہیں مانا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا میں آپ کا نام علی کیسے آپ کا نام کاٹ سکتا ہے حکم سے بھی اوپر ہے ادب لیکن مولا علی نے نہیں مانا کیا ادب کی بات تھی بات ادب یہ تو آقا علیہ السلام کا حکم تھا اب آجو اللہ تعالیٰ کا حکم مولا علی کی نماز اثر جا رہی ہے آقا علیہ السلام مولا علی کی گود میں آرام فرما ہے حضور نے نماز پڑھ لی مولا علی کی نماز اثر رہتی تھی سورج غروب ہو رہا ہے تو مولا علی اب آقا علیہ السلام آرام فرمائے یار اب نماز اثر جا رہی ہے حکم کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا نماز پڑھنا ہے نماز فرض ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین حفاظت کرو نگہبانی کرو نماز کی پھر کہا والصلاۃ الوسطی اور نماز وسطی کی اور بیچ کی نماز کی پہلے 5 نمازیں آ گئی نا حافظوا علی الصلوات اس میں 5 آ گئی 5 جب آ گئی پھر ایک نماز کو نومینیٹ کر کے کہا والصلاۃ الوسطی اور بیچ کی نماز کی اس کے اوپر زور دیا گیا یار جس نماز پر زور دیا گیا یعنی اثر جو ہے یہ اعلیٰ خطر کی نماز ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نمازوں کی سب کی حفاظت کرو نگہبانی کرو فرض ہو گیا اور بیچ کی نماز کی کہ اور تگڑا اس کے اوپر شدت کر دی گئی بیچ کی نماز پہ اور مولا علی کی نماز اثر ہی جا رہی تھی اب مجھے بتاؤ ادھر گود میں حضور آرام فرمایا ہے مولا علی کی نماز اثر جا رہی ہے مولا علی نے محبوب کو نہیں اٹھایا جنبش تک نہیں کی کہ محبوب کی نیند خراب نہ ہو جائے ادب چیک کرو اللہ تعالیٰ کا بڑا شدت سے حکم ہے لیکن کیا ہوا مولا علی نے حضور کو نیند سے نہیں اٹھایا وہ باقی واقعہ علیحدہ کہ حضور نے دعا کی مولا علی نے اپنی اثر کی نماز پڑھ لی ادب دیکھا ادھر سے ادب سیکھو مولا علی سے ادب سیکھو اس کے بعد آجو بڑے واقعے تھے جناب عمر فاروق کا واقعہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ یہودی اور مسلمان اپنا فیصلہ کرنے کے لیے عمر فاروق نے مسلمان کی گردن اڑا دی پہلے نبی پاک نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا اس نے نہیں مانا جی مسلمان کہتا کہ جاؤ جی عمر فاروق کے پاس جاؤ جناب عمر نے کہا اچھا نبی کا فیصلہ نہیں مانا گردن اتار دی اس کی کہ نبی کا فیصلہ نہیں تو پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے یہ بھی آپ بچے کو پتہ واقعہ ادب دیکھو رسول اللہ کی ذات کا اب آجو جی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مجلس میں جب آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا نا آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ اتنا جھک جاتے تھے نا کہ آپ کے جو ہم نشین ہوتے تھے ان پر گراں گزرتا تھا کہ کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ اتنا جھک جاتے ہیں عجیب لگتا ہے آپ نے فرمایا لو رائی تم ما رائی تو لما ان کر تم علامہ ترونا آپ نے کہا کہ حضور کی جو شان میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے اس پر انکار نہ کرتے جو تم دیکھتے ہو یار یہ ادب ہے کتنی بڑی علمی شخصیت ہے امام مالک اور آج کے ہم جیسے ان بندوں کی اوقات ہی کیا ہے 2 اکھر پڑھتے ہیں ان کو نام لینے کی تمیز نہیں رہتی یہ کہتے ہیں کہ حضور کی سنتیں ہیں وہ فالتو ہیں ادب ان سے سیکھنا ہے حضرت یہ وہ بارگاہ ہے کہ اونچی سانس لیے آپ کا ایمان زائل ہو سکتا ہے تو یہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے یہ میں بات اپنے پلے سے تو نہیں کر رہا صحابہ کا میں نے طریقہ بتایا نا مولا علی کا طریقہ آپ کو بتا دیا کہ یار ادھر تو حرکت نہیں کی حضور کے آرام کی وجہ سے ادھر صدیق اکبر نے حرکت نہیں کی حضور کے آرام کی وجہ سے ادھر امام مالک کا آپ دیکھ لو امام مالک کو آپ پڑھو اتنا ادب حدیث بیان کرنے میں حضور کا اتنا ادب کرتے تھے ہم وہ پروٹوکول ہی نہیں دے سکتے مولانا احمد نوری صاحب کا مجھے شعر یاد آیا غالباً انہی کا شعر ہے کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو ہیں جی اپنے آپ کو کہہ دیا ہم مثل زمیں ہیں تو آپ یا رسول اللہ آپ مثل آسمان پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ مثل سما اپنی طرف سے تو بڑی ایک مثال دے دی نا
پھر اس کے اوپر کہا یہ کیا میں نے کہا مثل آسماں تم ہو، مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو۔ آسمان کہہ کے بھی معاذ اللہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو آسمان سے تمثیل دے دی آپ کی۔ کہتے پھر میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کی شان کے ساتھ اپنی نسبت بھی بنائیں۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، یہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ یہ ہے ادب رسول اللہ کی ذات کا۔ اب مجھے ایک بابے کی بات یاد آ گئی کہ وہ کہتے تھی گال بڑی گالاں کٹدا، یقین جانو اپنے دل تے ہاتھ رکھو، بندہ گالاں نہیں کٹدا سی۔ جدوں کوئی بکواس کرے نا آقا علیہ السلام دی ذات تے انہوں نے سمجھ بھی نہ آوے کوئی سیدھی گل، پھر گل اینج ہی ہوندی۔ ایک عیسائی تھا جی، اس نے کر دی گستاخی، اس نے گستاخی کر دی، بلاسفیمی کیس بنا، جیل ہو گئی، پھر اس کے بعد کیس چلا، اس کے بعد نتیجہ یہ ظاہر بات ہے پھر انہوں کڈنا ہے نا کسی رستے میں، وہ رزلٹ یہ نکالا جی اس نے پی تھی، اس نے شراب پی تھی، نشے میں تھا، تو اس نے بات اس سے ہوگی، ورنہ اس کا انٹینڈ نہیں تھی کہ بات کرنی ایسی، نشے میں تھا۔ بابے نے آگے سے پتہ کیا بات کی، انہوں نے کہا اگر انہیں چڑھی سی، اگر ان کی عقل زائل ہو گئی سی، انہیں پیتی سی، اپنی ماں تے کیوں نہیں چڑھیا؟ یار بات دیکھن بڑی گندی لگ رہی ہے لیکن بڑی پرفیکٹ گل کیتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر انہیں انی پیتی سی، انہوں چڑھی سی، اپنی ماں تے نہیں چڑھیا۔ اور یار انہوں سدھی رسول اللہ دی ذات ملی، انہیں اٹیک حضور تے کر دیتا، کیسی بات ہے کہ چول مار کے تے پھر کہنا نہیں جی ارادہ ہے نہیں سی، کیسی بات ہے؟ نشہ چڑھ گیا، نشہ چڑھ کے کیڑا کتا جن نشہ چڑھ گیا تو ڈائریکٹ حضور دی ذات اٹیک ہوئے گا؟ ہم لوگ جب تک اپنے نبی کی شانیں بیان نہیں نہ کریں گے، جب ہم نہیں بتائیں گے، جب ہمارے ہی طریقے یہ ہیں کہ ہمارے سامنے تصویر ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ بری چیز ہے، نہیں ہے، خاکہ حضور کا بنا دیا، یار پتہ نہیں کس چول سے بندے کی تصویر اٹھا کے لگا دی گئی، نسبت کدھر کر دی گئی۔ سوچنے والی بات ہے، سوچو۔ پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ سانس بھی اونچا لیا نا پتہ کوئی نہیں، ایمان برباد ہو جائے، تاڑے عمال ضائع ہو جائے۔ یہ قرآن پاک میں آواز اونچی ہوگی نا، عمال برباد ہو گئے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے میری بات۔